میرے عزیزو، میرے بچوں بچیوں، میرے رب نے اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے، جنت تک پہنچنے کے لیے، دنیا کی عزت تک پہنچنے کے لیے ایک ضابطہ دیا ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ، وہ ہے محمد الرسول اللہ، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اور اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی پوری زندگی ہمیں بتا دی، ہمارے سامنے پیش کر دی۔ میرے اللہ نے اپنے حبیب کی ہر ادا کو محفوظ کیا۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے، ہمیں اگر نہ پتا ہو تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، لیکن میرے نبی جب غمگین ہوتے تھے یوں بیٹھتے تھے، داڑھی ہاتھ میں اور سر جھکا ہوا، آنکھیں بند۔ یہ آپ کے غمگین ہونے کی نشانی تھی۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا، پہلے نکلتا تھا اور زیادہ نکلتا تھا۔ جب آپ ناراض ہوتے تھے، جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو اظہار تو فرماتے نہیں تھے، پی جاتے تھے۔ پینے پر جو باڈی کا ریاکشن ہوتا تھا وہ کیا تھا؟ یہاں ایک رگ تھی جو ایسے 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 پھڑکنے لگتی تھی۔ اب سب سے کہتا ہوں، غصے کو پینا سیکھو، چپ رہنا سیکھو۔ خاص طور پہ ان بچیوں سے کہتا ہوں، ہمارا سسرالی معاشرہ بہت ظالم ہے، بہت ظالم ہے، بہت ظالم، چاہے وہ دیندار لوگ ہوں چاہے دنیا دار لوگ۔ اس لیے چونکہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، یہ بہت پسندیدہ تھا اور اب بھی ہو سکتا ہے اگر ایک دوسرے کے مقام کا پتہ ہو، ایک دوسرے کے مرتبے کا پتہ ہو۔ لیکن اب ٹانگ اڑانا ہی ہماری معاشرت بن چکا ہے، تو زندگی اجیرن ہوئی۔ ایک لڑکا لڑکی زندگی شروع کریں تو ایک کے مسائل ہیں اور اس کے مسائل ہیں، تو بڑی جلدی حل ہو جائیں گے۔ لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم میں وہ جاتی ہے بچی، خامند کے مسائل الگ، ساس کے الگ، سسر کے الگ، نندوں کے الگ، دیور کے الگ، بھابھی کے اور اس کے مامیوں کے الگ، چاچیوں کے الگ، دادیوں کے الگ، نانیوں کے الگ، تو ہکو ساسی کافی ہے مسائل واسطے۔ تو باقی حصے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں۔ میرے رب کی شریعت پڑھو۔ اگر میں مالدار ہوں اور میری بیوی کہتی میں نے الگ ٹھہرنا ہے تو میرے ذمہ اس کو گھر لے کر اس الگ زندگی شروع کروں۔ میری بیوی کے ذمہ نہیں ہے میرے ماں باپ کی خدمت، میری خدمت کرے گی، میرے ماں باپ کی نہیں۔ اگر مجھے اتنی سخت نہیں تو میں اس کو کرائے پر گھر لے کر دوں اگر وہ چاہے۔ اگر اتنی نہیں تو پھر ان بچیوں کا واجب حق ہے کہ گھر میں اس کے لیے ایک کمرہ، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ اس کا لازمی حق ہے۔ اس کچن میں اس کے سوا اور کوئی نہ ہو، وہ ٹوائلٹ، وہ واش روم اس کے سوا اور کوئی استعمال نہ کرے، وہ کمرہ اس کے سوا اور کوئی استعمال نہ کرے۔ اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہے کہ کسی کی بچی کو تھوڑا الگ وہ لا کر دے دیتے، بتا ہے ویکھو وہ تسبیح پڑھے تے روزے رکھے، شادی نہ کرے۔ کسی کی بیٹی کو برباد کرنا، ذلیل کرنا، یہ آج کا جوائنٹ فیملی سسٹم بن چکا ہے۔ اور میں قربان جاؤں، میرے نبی نے فرمایا، یہ جو میرے مدینے کے صحابہ ہیں ان کی ایک جگہ آپ نے تعریف کی، یہ جو میرے مدینے کے صحابہ ہیں یہ بڑے اچھے ہیں، ان کے گھر میں جب کسی کی بیٹی کی ڈولی اترتی ہے تو اسے یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اپنے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر میں، اتنا اس کو پیار دیتے۔ آنے والی کو تو پیار دیا جاتا ہے تاکہ وہ پچھلے رشتوں کو بھلا دے، آنے والی کو عزت دی جاتی ہے تاکہ وہ پچھلی عزت کو بھلا دے، لیکن اگلے دن اس کا ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے، اے بیٹھی کیوں ہے، یہ کھانے کی پئی ہے، لہ تیری بیگم نے مینوں سلام ہی نہیں کیتا، میں اودی ساس ہاں، مینوں پانی ہی نہیں پوچھا۔ میرے نبی کی زندگی پڑھو، کیا خوبصورت زندگی ہے۔ کیا میرے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی؟ اللہ کی قسم ہمیں زندگی سکھانے کے لیے۔ سنو حدیث سن لو، ما لی فی النساء من رغبت، مجھے عورتوں کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ اور سن لو، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء، میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے شادی کی۔ 40 سال ایک ایجڈ عورت کے ساتھ گزارے، 2 نکاح میں بیوہ ہو چکی ہیں۔ ابو حالہ سے پہلے ورقہ بن نوفل سے منگنی ٹوٹی، ابو حالہ کے نکاح میں بیوہ ہوئیں، ابن عابد کے نکاح میں بیوہ ہوئیں، پہلے سے 2 بچے، ایک ہند ایک حالہ، اور ابن عابد کا ایک بیٹا ہوا، اس کا نام مجھے کہیں نہیں ملا۔
تو نکاحوں سے بیوہ ایک جگہ منگنی ٹوٹ کے میرا نبی 25 سال کے، وہ 40 سال کی، اور اپنے زندگی کے 25 سال ان کے ساتھ گزار دیے کہ آنے والا باطل جب اس قسم کے خرافات بولے گا تو ہم کہہ سکیں گے کہ اگر ہمارے نبی کو عورتوں کا شوق ہوتا تو 25 سال کا آدمی، وہ 40 سال، وہ تو کہے گا مجھے 20 سال کی لڑکی سے کرنے، اور پھر میرے نبی کا حسن، پھر جب آپ 50 سال کے ہو گئے تو آپ نے دوسری شادی کی حضرت سودا سے، 50 سال کی ہوں، وہ بھی 50 سال کی تھی، پھر حضرت عائشہ سے نکاح ہوا، پھر جب مدینے گئے تو آپ نے وہاں جا کے 9 شادیاں کی۔ میرے بھائیوں، میرے بچوں، اللہ کی قسم تمہیں ہمیں گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے یہ ایک لوٹا پانی لے لو نماز ہو جائے گی۔ اور افریقہ میں گیا، اتنے پانی کے ساتھ لوگ وضو کرتے ہیں، انہوں پانی کم ہے نا تو صحرائی ہے، تو وہ ہماری طرح پانی بہاتے نہیں، وہ ایسے کر کے یوں کر کے اس کو سارا گیلا کر لیتے ہیں۔ تو وضو کے لیے تو 5 لوٹے پانی چاہیے اور 1 گھنٹہ چاہیے، اور نماز کے لیے 1 گھنٹہ پانی چاہیے۔ لیکن 24 گھنٹے کی زندگی میری کیسی گزرے؟ یونیورسٹی میں ہوں تو ٹیچر کے ساتھ کیسا ہوں، یونیورسٹی میں ہوں تو اپنے ساتھی کے ساتھ، یونیورسٹی میں لڑکیاں میرے ساتھ پڑھتی ہیں، لڑکے میرے ساتھ پڑھتے ہیں، میں یہاں کس حیا کے ساتھ زندگی گزاروں اور کن آنکھوں کی حفاظت کے ساتھ یہاں میں زندگی گزاروں؟ میرا اللہ مجھ سے یہاں کیا چاہتا ہے؟ جب میں گھر میں جاتا ہوں، اگر میں بچہ ہوں اور میری ماں اور باپ ہے تو میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اگر میں خاوند ہوں تو میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ میں گھر میں داخل ہوں میرے نبی کے طریقے کے ساتھ تو میں باپ ہوں، میں گھر میں آؤں اور میرے بچے سہم رہے ہوں تو میں باپ نہیں، میں تھانے دار ہوں، میں پروفیسر نہیں ہوں، میں تھانے دار ہوں، میں گھر میں انٹر ہوں اور میری بیوی پریشان ہو جائے تو میں خاوند نہیں ہوں، میں تھانے دار ہوں، میں کلاس روم میں آؤں اور بچوں کے چہرے لٹک جائیں تو میں پروفیسر نہیں ہوں، تھانے دار ہوں، میں نہ آؤں اور بچے کا شکر ہے نہیں آئے، سر نہیں آئے، تو یہ سر نہیں ہے، یہ سر ہے۔ سر وہ ہوتا ہے جس کے آنے سے بچوں کے چہرے کھل جائے، خاوند وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے بیوی خوش ہو جائے، بیوی وہ ہوتی ہے جس کو دیکھ کے خاوند خوش ہو جائے اور دیکھ کے دوبارہ باہر بھاگنے کو جی چاہے تو بیوی تو ڈہن ہوئی ہوتا۔ تو میرے نبی نے 11 گھر آباد کر کے ہمیں ایک زندگی سکھائی۔ اور بچوں، اگر اپنے نبی کی ساری زندگی کا خلاصہ بتاؤں تو 2 حدیثوں میں آ جائے گا۔ ایک، زبان کی حفاظت کرو ہر رشتے کے سامنے، اور ایک، اپنے دل کو پاک رکھو ہر انسان سے، تو پورے نبی کی زندگی آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی، پوری زندگی۔ ہمارے ہاں صرف عبادات اور تسبیح تک کا دین موجود ہے، لیکن میرے نبی کی معاشرت، میرے نبی کے اخلاق، میرے نبی کا عزت دینا دیکھو، عزت دینا دیکھو۔ اب ٹیچر بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی بلاتا سر تو آپ یوں کرتے ہیں، ہاں۔ میرے نبی کو کوئی بلاتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ تو سارے سروں کے سر تھے، سرداروں کے سردار۔ اب بیٹھے ہوئے ہیں تو میرے نبی کو کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ یوں کرتے تھے، جی، فل چہرہ بھی چھاتی بھی۔ ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے، آپ یوں کرتے تھے۔ کوئی ادھر سے بلاتا ہے، رانجھا صاحب مجھے بلاتے ہیں ادھر سے، ہاں جی میں تو اتنا ہی کہوں گا، لیکن جب میرے نبی کو کوئی بلاتا تو آپ یوں کیا کرتے تھے۔ اور جب آپ کھڑے ہوتے تھے اور آپ کو کوئی بلاتا تھا تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ یوں کرتے تھے، اور ساتھ اسمائل دیتے تھے، پورا مڑتے تھے، چھوٹے کے لیے بھی بڑے کے بھی۔ بیٹی فاطمہ گھر میں آتی ہے، بچوں کو کس طرح ڈیل کیا، مائیں روزانہ میرے پاس، مائیں بچہ گستاخ ہے، بچہ نافرمان ہے، باپ جی بچہ سنتا نہیں ہے، بچہ یہ ہے، بچہ وہ ہے۔ ایک نبی کی حدیث سن لو، بچے تمہارے غلام ہیں۔ آپ سب باپ بیٹھے ہو، جو جتنے آپ ٹیچر بیٹھا ہو، اب سب باپ بیٹھے ہو، جو مستورات ٹیچر ہیں وہ بھی ماں بیٹھی، اور اصلی باپ اور ماں بھی بیٹھے ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنے بچوں کو عزت دو، عزت دو۔ میرے نبی کیسے عزت دیتے تھے؟
حضرت فاطمہ گھر میں انٹر ہوتی، اور یہ حضرت فاطمہ کا آنا کوئی 8ویں دن نہیں ہوتا تھا، گھر کے ساتھ گھر تھا، 2 4 گھر چھوڑ کے حضرت فاطمہ کا گھر تھا۔ ہر دوسرے تیسرے دن حضرت فاطمہ آتی ہیں، میرے نبی چیئر پہ بیٹھے، زمین پر بیٹھے، چارپائی پر بیٹھے، لیٹے ہوئے ہیں، جو ہی فاطمہ کو دیکھتے آپ کھڑے ہو جاتے۔ سبحان اللہ، کوئی اپنے بچوں کے لیے کھڑے ہوتے؟ آپ لوگ کلاس روم میں آتے ہو تو آپ کے لیے بچے کھڑے ہوتے ہیں، اور میرے نبی کیا، یہ بچے آپ کی اولاد ہیں، میرے نبی کھڑے ہو جاتے، اور وہیں نہیں کھڑے رہتے تھے بلکہ تیزی سے آگے بڑھتے تھے اور جا کر حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے مسافر کے، اور پھر دیکھو مجھے یوں بوسہ لیتے، پھر ہاتھ پکڑے 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 لے کر آتے، پہلے حضرت فاطمہ کو بٹھاتے پھر خود بیٹھتے تھے۔ تو پھر کیا جنت کی عورتوں کی سرداری مل گئی۔ اپنے زبان کا بول میٹھا کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنا چہرے کو خوبصورت کرو، جو اللہ نے دے دیا اس کو مسکرانے سے سجاؤ۔ مسلمان کو مسکرا کے ملنا بھی صدقے کا ثواب ہے، اور اس موبائل نے تباہی پھیر دیا ہمارا۔ بچہ بات کر رہا ہے اور اماں لگی ہوئی ہے ڈرامے دیتے، ہاں بتاؤ سن رہی ہوں، بکو کیا بک رہے ہو، سن رہی ہوں۔ اللہ کے واسطے یہ فون ہے بھائی، فون ہے، اسے ضرورت کے لیے استعمال کرو، اس کو اپنے لیے لعنت مصیبت نہ بناؤ۔ ایک خاتون پیپر چیک کر رہی تھی، ٹیچر تھی، تو چیک کرتے کرتے رونے لگی، تو ان کے خامن نے پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے پیپر آگے کر دیا، رول نمبر ڈیش ڈیش ڈیش، تو اس میں تھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، ایک کوسچن تھا، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو اس بچے نے یہاں سے شروع کیا، I want to be a smart phone، یہاں سے اس نے یہ بات، چھوٹے بچوں کا پیپر، تو وہ پڑھا کہ بھئی میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں، چونکہ میرے ماں باپ جتنا فون کو اہمیت دیتے ہیں اتنا مجھے اہمیت نہیں دیتے، تو میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں۔ تو اس کے خامن نے کہا تو اس میں تو کیوں رو رہی؟ کہا تمہیں پتہ ہے یہ رول نمبر کس کا ہے؟ کہا نہیں، کہا یہ تیرے میرے بچے کا ہے۔ میرے نبی نے ایک زندگی سکھائی، آپ گھر میں آتے تھے مسکراتے ہوئے آتے تھے، اظہار محبت فرماتے تھے۔ عرب کے ماحول میں بیوی سے اظہار محبت عیب تھا، اور گرل فرینڈ بنانا ایک فخر تھا۔ آپ لوگ کٹھے پڑھتے ہو، اس لعنت سے بچو، باعزت آئے ہو باعزت چلے جاؤ، اپنی شادیاں ماں باپ کی رائے سے کرو، ماں باپ کی دعائیں لے کر کرو، اپنے فیصلے خود مت کرو۔ یہ کیا کریں، اب بچے بچیاں کٹھے پڑھتے ہیں تو اس قسم کی لعنتیں چلیں گی تو صحیح، لیکن میں جتنا بچ سکتے ہو بچو، اپنے فیصلے ماں باپ کے حوالے کرو، اپنے فیصلے ماں باپ کے حوالے کرو، چونکہ جتنی عشق کی شادیاں ہوتی ہیں وہ ساری ہی ناکام ہوتی ہیں۔ عرب کے ماحول میں اظہار عشق بیوی کا عیب، اور گرل فرینڈ کے لیے اشعار۔ اس کلچر میں بھرے مجمع میں ایک آدمی پوچھتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو اپنے نبی کی سنو، آپ نے زور سے فرمایا عائشہ سے۔ وہ ہل گیا، کہنے لگا ارے یہ کیا ہوا یا رسول اللہ، میرا مطلب یہ نہیں ہے، میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے۔ تو آپ کو پتا چل گیا، اس کی نبض پہ ہاتھ رکھ لیا کہ اس کو ہضم ہی نہیں ہوا کہ میں نے عائشہ کا نام لے دیا۔ اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے، عائشہ کے ابا سے۔ آپ اتنے کائنات کا بوجھ سر پہ اٹھا کے زندگی گزاری، اور اپنے حسنین کے لیے روزانہ وقت نکالتے تھے۔ آپ کہتے ہو میں ریکٹر ہو گیا ہوں، میرے پر ٹائم کوئی نہیں، میں پروفیسر ہو گیا ہوں، میرے پر ٹائم ہی کوئی نہیں، تو کیا فائدہ ہے ٹائیاں لگانے کا؟ اب اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے تو تم کیا کر رہے ہو، چھک مار رہے ہو؟ میرے نبی سے زیادہ مصروف کوئی آئے گا، بولو، جواب دو زور سے۔ 7 بر اعظم کے انسان اور قیامت تک کے انسانوں کی ذمہ داری سر پر ہو، اور وہ روز بچوں کے لیے وقت نکالیں۔ این اللقا،
میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ روزانہ دوسرے تیسرے دن آپ حسنین کو ٹائم دیتے. اب کیسے ٹائم دیتے؟ دیکھو ان کے لیے صرف آپ ان کے لیے ہاتھ بھی بچھا دیتے اور پاؤں کے گھٹنے بھی اٹھا دیتے. ہاتھ اور گھٹنے لیول کر کے کمر پورا جیسے سواری کا ہوتا ہے. آؤ بھائی بچوں اپنے اونٹ پہ چڑھ جاؤ. دونوں بچوں کو اوپر چڑھا کر کمرے میں چکر لگاتے. پھر کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے. پھر دونوں کو اتار کے زینب کو اوپر چڑھاتے. پھر کہتے اوپر سے آ گئے حضرت جابر. ایک دفعہ کہ حسنین اوپر چڑھے ہوئے تھے. بڑی عالی شان سواری ہے بھائی, بڑی عالی شان سواری ہے بھائی. تو میرے نبی نے نیچے سے کہا بڑے عالی شان سوار ہیں بھائی, بڑے عالی شان سوار ہیں بھائی. میرا سب سے بڑا سرمایہ میری اولاد ہے. میں نے اسے ٹائم نہ دیا, میں نے اسے یہ سب آپ کی اولاد بیٹھے ہوئے ہیں, سب آپ کی اولاد بیٹھے ہوئے ہیں. ٹیچر کا رتبہ بہت بلند اللہ نے بنایا ہے. میرے نبی ٹیچر بن کے آئے, بادشاہ بن کے نہیں آئے, حاکم بن کے نہیں آئے, تاجر بن کے نہیں آئے. میرے نبی معلم بن کر آئے. مقدس ترین نسبت. یہ سب آپ کی اولاد ہے. یہ اگر اچھے انسان بنتے ہیں, میرے 5 بچے ہیں, کتنوں کو صدقہ جاریہ بنیں گے؟ آپ کے 10,000 بچے ہیں, اگر یہ ایک ایک بچہ صحیح چلے, نیک بنے, آپ خود جو کتنا بڑا آپ نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. یہ اتنا عالی شان مرتبہ ہے انسانیت کے لیے معلم بننا, ٹیچر بننا. لیکن پھر نبی کی زندگی پڑھو, نبی والے اخلاق پڑھو کہ میرے نبی نے کیسے زندگی, کیسے خوبصورت طریقے سے اپنے اگلی نسل کو سنبھال. میرے عزیزو, جو پڑھنا ہے پڑھو, جو کرنا ہے کرو, جدھر جانا ہے جاؤ. ایک اللہ ناراض نہ ہو, ایک اللہ کا نبی ناراض نہ ہو کہ یہ امتحان کی جگہ ہے. یہاں پیپر دے رہے ہیں, یہ پیپر موت پہ جا کے رزلٹ نکلے گا. چند صبح ہیں, چند شامیں ہیں, بیت جانی ہے. خوبصورتی کے ساتھ بتاؤ گے تو آج اس کا صلہ کیا مل رہا ہے؟ اللہ کہے گا جنت کا جوڑا ایک دم اس کا قد یوں جائے گا اور 130 فٹ کی ہائٹ پہ جا کر یہ فکس ہو جائے گا. پھر اللہ سے جنت کے 100 جوڑے پہنائے گا, پہنے گی پہنائے گا, پہنے گی پہنائے گا. اور پورے جسم سے بال غائب ہو جائیں گے, صرف سر کے بال, بھووں کے بال, پلکوں کے بال, ہلکی مونچھیں, اور باقی سارا جسم شیشہ. اور 100 جوڑے, اور جوڑے لا کے نہیں ہٹے کر کے توڑے اتے پاوے گا. ایک امر آئے گا تم دیکھو گے تو 100 جوڑے پہن چکے ہوگے. چونکہ 100 جوڑے خود پامنے پائے گئے تو موڈے تو رہ گئے نا پا کے. تو لہٰذا ہر کامیاب عورت, کامیاب مرد, ایک امر آئے گا, ایک بجلی کوندے گی, چمکے گی, اور 100 جوڑے ہوں گے. عورت کے, مرد کے بھی سر پہ تاج ہوگا, اور ایمان والی عورت کے سر کے بال سر کی چوٹی سے اتریں گے اور پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیں گے. اتنے لمبے اللہ تعالیٰ بال نصیب فرمائے گا. اگر ایک بال توڑ کے یہاں رکھ دو لاہور یونیورسٹی میں تو زمین سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے گی, روشنی پھیل جائے گی. اللہ ایسا حسن عطا فرمائے گا. جوانی دے گا, بڑھاپا مر گیا. صحت دے گا, بیماری مر گئی. زندگی دے گا, موت مر گئی. نعمتیں دے گا, فقر و فاقہ مر گیا. محبتیں دے گا, لڑائیاں ختم ہو گئیں. کھانا پینا دے گا, پیشاب پخانا ختم ہو گیا. کھائے گا, کوئی پخانا نہیں. پیے گا, کوئی پیشاب نہیں ہے. پاک پاکیزہ, نہ تھو نہ بلغم, نہ نیند نہ اونگ, نہ تھکن نہ تھکاوٹ, نہ عمر کے گزرنے کا کوئی. 5 نبیوں کی صفتیں, آدم علیہ السلام کا قد, یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی, داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان, ایوب علیہ السلام کا دل, عیسیٰ علیہ السلام کی عمر. 6 بھی ہو گئے, کہیں 5 ہیں 6. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق, نبی والے, میرے نبی والے اخلاق.
عیسیٰ علیہ السلام والی عمر 33 سال پہ فل سٹاپ لگ جائے گا، ٹائم آف ہو جائے گا، ٹائم آف ہو جائے گا تو وقت جو ہمارے اوپر اثر ڈالتا ہے وہ اثر ختم ہو جائے گا، تو 33 کروڑ سال کے بعد بھی 33 سال، اور 33 ارب سال کے بعد بھی 33 سال، اور کھائے گا ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، پیے گا ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ۔ یہ جنت کا پانی ہے، اس میں یہ ڈالا انگلی کو، اور آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو یوں کر دیا، اس طرح سے زمین سے لے کر آسمان تک ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی۔ اور جنت کی سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے تسنی، تسنی۔ باقی سارے چشمے چلیں گے، چشمے چلیں، زمین پر چلیں گے، دریا دودھ کا، دریا شہد کا، دریا پانی کا، دریا شراب کا۔ اللہ پلانے والا ہے، جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو، اللہ پلانے والا ہے۔ بلکہ اللہ نے ایک جگہ سورہ دہر میں پینے پلانے کی 3 مجلسیں بیان کی ہیں۔ ایک مجلس ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، ایک ہاتھ میں سرائی اٹھائے گا اور دوسرے ہاتھ میں جام پکڑے گا اور یوں ڈال کے پیے گا۔ یہ ہے 33 نمبر والی جنت، 33 نمبر والی جنت، 33 نمبر سب سے ادنا درجے کی جنت ہے کہ وہاں کیا ہوگا کہ وہاں خود ڈال کے پی رہا ہے، یہاں بھی خدام ہوں گے، یہاں بھی خدام ہوں گے۔ فرق بتانے کے لیے 3 درجے کہ یہاں ڈالیں گے پیئیں۔ دوسرا درجہ ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، وہاں ان خود نہیں ڈالیں گے، ان کو نیچے ہے بوفے سسٹم، اپے پوتے اپے کھاؤ، ٹھیک۔ اوپر والا درجہ ہے خدام سسٹم، نوکر سسٹم، نوکر ڈالے گا پیش کرے، نوکر ڈالے گا۔ یہ خادم ہوں گے موتیوں کی طرح چمکتے، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، موتیوں کی طرح حسین نوکر خدام پیش کریں، پھر فرشتے پیش کریں، پھر جنت کی حوریں پیش کریں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تمہیں کن ہاتھوں سے جام پکڑائے گی کہ انگلی کا اتنا حصہ اگر سورج کو دکھا دیا جائے تو سورج نظر نہیں آئے گا، تو چہرہ کیسا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا ایمان والی عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، اور جنت کی عورت کا حسن میں نے یہ بتایا اتنا، اور 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ اس کو تھوک آتا نہیں، تھوک تو عیب ہے، ایویں تھوڑی رالا کٹھیاں کٹھیاں کر کے زور مار کے تھو کرے، تو اگر کوئی ایک آدھ قطرہ بھی سمندر میں چلا گیا، کئی سال ہو گئے سمندر کا سفر، ہر سال ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں سمندر کا سفر ہو جاتا ہے۔ جب میں سمندر کی وسعتوں میں آتا ہوں تو مجھے حدیث یاد آتی ہے، یا اللہ کیا بنایا ہے تو نے، اتنی بڑے سمندر، اور ایک قطرہ اس کا، ایک رال اس کے طبق جائے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیسرا درجہ، آہا، اللہ ہمیں اس میں بنا دے، آمین تو کہہ دو۔ ہو گیا، وہاں نہ حوریں ہیں، نہ فرشتے ہیں، نہ نوکر ہیں، نہ بوفے ہے، وہاں ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہو۔ خدا خود میر مجلس بود شب جائے کہ من بودم امیر خسو، وہاں اللہ ہوگا خود پلائے گا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ ہائے ہائے ہائے، وہ نیچے والے کہیں گے یار تو انہوں یہ کیوں لگ گیا، وہ خود کہیں گے، جیسے وہ کہیں یا اللہ یہ اتنا پروٹوکول ہمیں کیوں ملا، ہمیں کیوں ملا، آپ خود ہی ساقی بن گئے۔ تو اللہ فرمائے گا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، میں دیکھتا تھا تمہیں، نافرمانی میں تم فرما بردار تھے، بدکاریوں میں تم پاک دامن تھے، حرام کے چکروں میں تم حلال پہ تھے، غفلتوں کے دیس میں تم بیدار تھے، تمہاری رات میری یاد میں گزرتی تھی، آنسو بہاتے، میں دیکھتا تھا، آج تیرا رب ساقی ہے، پی۔ اللہ اکبر۔ جنت کے ملنے کے بعد بھی ایک خلا باقی ہوگا، جب اللہ پردہ ہٹا کے سامنے آئے گا اور اپنا دیدار کرائے گا
بس وہیں کام ہو جائے گا۔ اور ایک آپ کو عجیب بات بتاؤں، آپ جنت کے نعمتوں کو دیکھیں گے ان دو آنکھوں سے، آپ جنت کے نغمے سنیں۔ اللہ جنید جمشید کی مغفرت فرمائے، مجھ سے ایک دفعہ کہنے لگا ہم جو گانا تیار کرتے ہیں نا وہ 3.5 منٹ کا ہوتا ہے، 3.5 منٹ، اور اس پر بھی ہمیں مہینہ لگ جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ لگ جاتا ہے۔ میں نے کہا 4 منٹ بھی نہیں، 3.5 کیوں؟ کہنے لگا بور ہو جاتے ہیں لوگ، اتنا لمبا سنتے نہیں، بور ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا جنت میں جب اللہ محفل موسیقی سجائے گا، محفل موسیقی سجائے گا تو پہلا نغمہ 70 سال کا ہوگا، 70 سال وہ ہوگا جنت کی حوروں سے۔ اللہ کہے گا جنت کی لڑکیوں سے یہ میرے بندے آئے ہیں، یہ دنیا میں نہیں سنتے تھے، آج انہیں سناؤ۔ تو جنت کی لڑکیوں کی آواز ہوگی اور جنت کے درخت ساز بنے گے اور ہوا میوزک ڈائریکٹر بنے گی، ہوا انہیں ڈائریکشن دے گی، اور ان ہوا کی اس کا نام ہے موسیرا، ہوا کا نام موسیرا، میوزک ڈائریکٹر موسیرا۔ وہ درختوں کے پتوں کو اس طرح ہلائے گی کہ ہر درخت، ہر ٹہنی، ہر شاخ، ہر پتے سے وہ دھن نکلے گی جو دوسرے سے جدا ہوگی اور آپس میں مکس نہیں ہوں گی، ہر دھن کی لذت الگ سنو گے۔ اس کے ساتھ جنت کی لڑکیوں کا گانا ہوگا، 70 برس تک بیٹھے سنتے رہو گے۔ میرے رب کی عزت کی قسم، ایسے بیٹھے ہو نا تو یوں نہیں ہو سکو گے، یوں بیٹھے ہو تو ایسے نہیں ہو سکو گے، ایسے ہو تو سیدھے نہیں ہو سکو گے، اتنا اللہ اس میں تمہیں مزہ دے گا، گم ہو جاؤ۔ پھر اللہ کہے گا کیسا ہے؟ کہے واہ چاسا، کہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں چاسا۔ تو اللہ کہے گا اس سے اچھا سنو، کہیں گے اچھا وہ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا داؤد، داؤد آؤ بیٹھو، یہ میرے بندے بندیاں ہیں، انہیں آج خوش کرو۔ اس کائنات میں سب سے سریلی آواز داؤد علیہ السلام، جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ہلتے تھے، پہاڑ، جنگل کے جانور باہر نکل آتے تھے اور بیٹھ کے سنتے تھے، اتنی آواز۔ وہ کہیں گے یا اللہ وہ تو دنیا میں تھی، کہ میں نے واپس کر لی کئی گنا۔ اب داؤد علیہ السلام کی آواز اور جنت کا ساز جنت والوں کو جنتی بھول جائے گی۔ پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے مزار، کہیں گے سچا سنو، تو وہ کیا؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، حبیب اللہ، اے میرے حبیب، آئیے محفل کو رونق بخشیے۔ ہاں میرے نبی کی آواز، جنت کا ساز، جنت کے دریا بھی تھم جائیں گے اپنی ہمارے نبی کی آواز کو سن کر، اور اپنا آپ جنتی، پہلے جنت بھولے تھے اب اپنا آپ بھلا بیٹھے۔ پھر ان کی باری ختم ہوگی تو اللہ فرمائیں گے اب اس سے اچھا سنو، اللہ اکبر، اب اس سے اچھا سنو، کہیں یا اللہ اس سے اچھا کیا ہو سکتا، اس سے اچھا کیا ہو سکتا؟ کہیں گے لم یبق الا ارحم الراحمین، اب تمہارا رب آئے گا وہ تمہیں سنائے گا۔ اب ارحم الراحمین کی باری ہے، اب 2 تبدیلیاں آئیں گی فزیکلی۔ ہم کانوں سے سن رہے تھے، آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کو آنکھوں سے دیکھے۔ اللہ یوں پردہ ہٹائے گا، یہ تو میں نے ویسے ہی ہاتھ کا اشارہ کر دیا، وہ تو ہر چیز سے پاک ہے، اس کے لیے نہ کوئی تشبیہ ہے نہ کوئی تمثیل ہے، وہ بلا تشبیہ ہے بلا تمثیل ہے۔ ایسے پردہ ہٹے گا تو جب اللہ سامنے آئے گا، ہائے ایک بول سنا دوں پھر بتاتا ہوں کہ کیسے دیکھو گے۔ یہ سب نیک لوگ، نیک بندے بندیاں، نمازی، تہجد گزار، روزے دار، مجاہدین، مبلغین، علماء، اولیاء کرام، صالحین سب موجود ہیں، لیکن اللہ کیا ٹائٹل دے کے پکارے گا، کیا ٹائٹل دے کر پکارے گا؟ جب پردہ ہٹے گا تو سب سے پہلے اللہ فرمائے گا مرحبا بالصادقین، آپ کا رب سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہے۔ سچ، میں نے بیان شروع یہاں سے کیا تھا، سچائی، دیانتداری، پاک دامنی، انصاف،
جس قوم میں ہوگا ان کے جھنڈے لہراتے رہیں، جھوٹ، دھوکہ، بدکاری، فحش، ظلم جس قوم میں ہوگا ان کے جھنڈے ہمیشہ سب نبو رہیں، پورب پشچم کی ہوائیں بھی انہیں اڑا نہ سکی، ذلت پستی مقدر ہوگی۔ آج اللہ یہ نہیں کہہ رہا میرے نمازی آ گئے، کہے گا میرے سچے بندے آ گئے، میں مرحبا کہتا ہوں۔ اب سنو، اب یہ جو اب اللہ کو دیکھو گے نا، یہ آنکھیں ناکافی ہیں، ناکافی، یہ احاطہ نہیں کر سکتے، احاطہ تو پھر بھی نہیں ہو سکے گا۔ ہمارے جسم میں کوئی خرب سیلز ہیں، اور ہر سیل میں ہر چیز بننے کی اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ یہاں بھی آنکھ بن سکتی ہے، یہاں کان بن سکتا ہے، ہر سیل، اور جو تمہارے ڈاکٹروں کی بات ہے 10 خرب کم و بیش زیادہ، یہ اندازہ ہی ہے، اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ 10 خرب کا مجھے لفظ یاد پڑتا ہے، 10 خرب سیلز اینٹوں سے ہمارا جسم بنا ہے۔ جب اللہ سامنے آئے گا، یہ آنکھ نہیں، ہر سیل کو اللہ آنکھ کی طاقت دے گا، اور آپ پورے جسم سے اللہ کو دیکھو گے، پورے جسم۔ خوبصورت شکل آنکھوں میں آتی ہے تو اندر تک چلی جاتی ہے، جب سارے وجود سے اللہ کا نور اندر جائے گا تو کیا حال ہوگا۔ اور جب اللہ اب اللہ کیا سنائے گا؟ اب اللہ قرآن سنائے گا، اللہ قرآن سنائے۔ ابھی تمہارے کان نہیں سنیں گے، سر سے لے کر پاؤں تک جتنے سیلز ہیں سب میں اللہ کان کی طاقت پیدا کرے گا، تمہاری پوری باڈی اللہ کے قرآن کو سنے گی، اللہ کے کلام کو سنے گی۔ پھر اللہ ایک ایک کا نام لے کر کہے گا کیا حال ہے، خوش ہو، راضی، ٹھیک ہو، راضی ہو، خوش ہو، کوئی تکلیف؟ ایک مرد عورت ایک 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 سب کا نام لے کر پھر اللہ کہے گا خوش ہو، کہیں گے اللہ بڑے خوش۔ اللہ کہے گا جنت کے مزے، کہو بڑے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت سے بڑی چیز دوں، میں تمہیں جنت سے بڑی چیز دوں؟ کہیں گے یا اللہ اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ تو اللہ کہیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا۔ میرے نبی وضو کر رہے تھے، صحابہ نیچے سے پانی لے رہے تھے، زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے، کوئی ادھر لے رہا ہے، کوئی ادھر لے رہا ہے، آپس سے جو لڑائی بھی ہو رہی ہے، کوئی منہ تے مال رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی ہتھاں تے، کوئی سینے تے۔ تو آپ پہلے تو دیکھتے رہے، پھر آپ نے کہا ما یحملکم علی ھذا، یہ سب تم لوگ کیوں کر رہے ہو؟ کہا جی حبا للہ ولرسولہ، کہا جی اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں سچی محبت کسے کہتے ہیں؟ میں تمہیں بتاؤں سچی محبت کسے کہتے ہیں؟ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ۔ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، جس پر تمہاری محبت اللہ اس کے رسول کے ہاں سند یافتہ ہوگی، قبول ہوگی، اور اگلی خوشخبری یہ ہے کہ تم سے پھر اللہ اس کا رسول بھی پیار کریں گے۔ جو باتیں میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں یہ تم کرو گے تو اللہ بھی تم سے پیار کرے گا، میں بھی تم سے پیار کروں گا، اور تمہارا پیار ہم قبول کریں گے۔ یہاں تو ہر ایک عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو اب معیار کیا ہے؟ جیسے آپ ڈاکٹر ہونے کا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اسے پھر وہ ڈگری دکھانی پڑتی ہے، تو پھر وہ ٹھیک ہے کلینک چلا سکتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ اس کے رسول سے سچا پیار کرنے والا کون ہے، کہ جس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں جان بین سے۔ تو سننا میرے بچوں، فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، مجھ سے پیار کرنا ہے اور میرے رب سے کرنا ہے تو پھر زندگی میں سچ بولنا پڑے گا، جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بولنا پڑے گا، جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بولنا پڑے گا۔ میرے دیس کو بجلی کی کمی نے نہیں مارا، میرے دیس کو معیشت کی کمزوری نے نہیں مارا، میرے ملک کو قرضوں کے بوجھ نے نہیں مارا، میرے ملک کو جھوٹ نے مارا ہے۔
کہ پورے پاکستان میں پاؤں میں چھالے پڑ جائیں گے تمہیں سچا آدمی تلاش کرنے کے لیے۔ جب کسی قوم میں جھوٹ پھیل جاتا ہے وہ اللہ کی لعنت کا شکار ہو جاتا ہے، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ کی لعنت برستی ہے جھوٹے انسان پر، جھوٹے مرد پر، جھوٹی عورت پر، جھوٹے معاشرے پر۔ تو میرے نبی نے حب رسول کا، حب رسول کا، حب محبت رسول کا پہلا پیمانہ سچ بول۔ اس پر ایک اور حدیث یاد آئی، جب اللہ جنت میں اپنا دیدار کرائے گا نا، جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی زیارت۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کروائے گا اور پردہ ہٹائے گا تو سب سے پہلے کیا الفاظ اللہ ارشاد فرمائے گا؟ مرحباً بالصادقین، میں اپنے سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہوں۔ ایمان، نماز، روزہ، جہاد، تبلیغ، حج، زکوٰۃ، تہجد، عمرے، ذکر، تلاوتیں، یہ ساری نسبتیں اللہ کہتا ہے میں اپنے نمازی بندوں کو مرحبا کہتا ہوں۔ یہ ہوں گے سارے نمازی ہوں گے، یہ ساری صفات والے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جس صفت کو ہائی لائٹ کر کے ان کو ویلکم کرے گا وہ سچائی، میں اپنے سچے بندے بندیوں کو مرحبا کہتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، کوئی بھی معاشرہ ڈنڈے سے صاف نہیں ہوتا ہے، ذاتی محنت اور کوشش سے ہوتا ہے۔ تو آپ ہمارا بہت بڑا سرمایہ بیٹھے ہو، میں 3 باتیں بتانے لگا ہوں، یہ 3 آپ، ایک نماز تو کوئی اس میں عذر قبول نہیں، اس کے بعد 3 باتیں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ فَلْيَصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، سچ بولے جھوٹ نہ بولے۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی کو دھوکہ نہ دے، امانت داری سے زندگی گزارے، دیانت داری سے زندگی گزارے، کسی کو دھوکہ نہ دے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نوکر سے کہا گھوڑا خرید کے لاؤ، وہ لے کر آئے منڈی سے 300 کا، کہنے لگے جی آپ پیسے دے دیں، میں نے 300 میں سودا کر دیا ہے۔ تو وہ گھوڑے کو دیکھا تو وہ قیمتی تھا، جریر بن عبداللہ شہزادے تھے، شاہی خاندان کے تھے، یمن کے گھوڑوں کی نسلوں کو جانتے تھے۔ کہنے لگے میرے بھائی میں تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں؟ کہا جی کر دو۔ کہا 500 کر دوں؟ کہا کر دو۔ کہا 600 کر دوں؟ کہا کر دو۔ پھر وہ تھوڑا پریشان ہونے لگا، بھئی کدی خریدار بھی مول ودایا، تو بیچنے والا اوپر کھڑا ہوتا ہے، خریدار نیچے کھڑا ہوتا ہے، یہ تو الٹا کام ہو رہا ہے، خریدار کہہ رہے 500 کر دیں، 600 کر دیں، 700 کر دیں، 800 کر دیں، کہ حضور میں تو 300 تو بھی راضی ہوں، تسی 500 کڑی گل دا بتایا، کبھی اس کو 800 دے دیں۔ وہ تو چھلانگے مارتا چلا گیا۔ جب وہ نکل گیا تو کہنے لگے، تو ان کے نوکر نے کہا حضرت میں جو 300 میں سودا کر کے لایا تھا تو یہ کس خوشی میں 500 بڑھا ہے؟ یہ میری گھڑی ہے، میں 100 روپے میں بیچوں، 1000 میں بیچوں، اور آپ گاہک ہیں، آپ 1000 میں لے لیں تو یہ شرعاً جائز ہے۔ میں نے بہت زیادہ منافع لے لیا، قانون کی پکڑ میں نہیں چکا، میں نے کہا جی جتنے لینے، انہیں کہا لو، ہو گیا۔ لیکن ایک ضابطہ اخلاق ہے، ایک ضابطہ قانون، ایک ضابطہ اخلاق ہے۔ ان کا میں جو 300 میں سودا کر کے آیا تھا تو پھر یہ 500 بڑھا کے کیوں دیے؟ تو وہ فرمانے لگے اس کا گھوڑا 300 کا تھا نہیں، 800 کا تھا، اور میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گا کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، سب کی خیر خواہی چاہوں گا، سب کی خیر خواہی چاہوں گا۔ تو میرے عزیزو، دوسری سے پہلی سچ بولنا، دوسری کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ اچھا اب پھر ایک اور سائڈ سے غور کرو، میرے نبی کی صفات تو اللہ کے سوا کوئی نہیں گن سکتا، ہم تو چند ایک جانتے ہیں، ان تمام صفات میں 2 صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں اور آپ کا نام بن گئیں، الصادق الامین،
الصادق الامین، سچائی دیانتداری، یہی دو باتیں میں یہاں کہہ رہا ہوں، سچائی دیانتداری، الصادق الامین، سچ بولنے والے دیانتدار، اور کہلوایا غیر مسلموں سے، کافروں سے کہلوایا سچ بولنے والے دیانتدار۔ اگر ہمارے دفتروں میں سچائی دیانتداری آ جائے، ہمارے اداروں میں سچائی دیانتداری آ جائے، ہمارے بازاروں میں سچائی دیانتداری آ جائے، میں پوری دنیا پھر کے بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم ہمارا ملک جنت کا ٹکڑا ہے۔ اسے کوئی سازشوں سے نہیں مارا، اسے ہم اپنوں نے مارا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو دو باتیں ہوں گی، سچائی دیانتداری، زندگی میں سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ ابھی تو آپ پڑھ رہے ہو بچے ہو، لیکن چھوٹے چھوٹے دھوکے یہاں بھی چلتے ہیں، خاص طور ہاسٹل لائف میں، تو لین دین میں، تو دیانتداری اور سچائی یہ دو زیور ہیں میرے، نبی نے بتایا ہے، اور فرمایا کہ میرا امتی جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تیسری بات آپ نے فرمائی فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا، ہمسائے سے اچھا سلوک کرنا، چاہے وہ اپنا ہے، غیر ہے، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، اچھا ہے، برا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ تین باتیں ہوں گی تو اللہ رسول تم سے پیار کریں گے، اور اگر تم پیار کا دعویٰ کرو گے تو وہ قبول کریں گے۔ اگر یہ تین باتیں نہیں تو ہن کر دے رہو جو بھی کرنا ہے، یہ تمہارے دعوے وہاں قبول نہیں ہیں۔ یہ سب جعلی ڈگریاں ہیں، جعلی ڈگریاں پکڑی جائیں تو پھر کیا حشر ہوتا ہے کہ یہ سب جعلی ڈگریاں ہیں۔ جو ڈگری اللہ اس کا رسول دے رہا ہے، سچائی، دیانتداری، حسن سلوک، کسی بھی معاشرے کے زوال میں یہ دو باتیں بنیادی ہیں، ظلم، جھوٹ اور دھوکہ، جھوٹ اور دھوکہ، ساتھ ظلم کو ملا، اور کسی بھی معاشرے کی بلندی، کسی فرد مرد کی بلندی کے لیے تین باتیں، سچائی، دیانتداری اور انصاف، ہے اس کی بلندی کے لیے کافی۔ وہ غیر مسلم ہوگا، مسلم ہوگا، کافی اس کے۔ میرے نبی نے حضرت معاذ ابن جبل سے فرمایا، معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ، معاذ میں تمہیں لمبی چوڑی نصیحت فرمائی تھی کہ ساری نصیحت کا میں تمہیں خلاصہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا اجل یا رسول اللہ، ضرور یا رسول اللہ۔ تو فأحوى بإصبعیہ الی لسانہ، تو اپنی زبان کو باہر نکالا اور یوں کینچی بنائی اور اس کو یوں پکڑا، اور پھر فرمایا کف ھذا، اے معاذ اپنی زبان پہ قابو رکھنا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ انواخذ بما نقول، جو ہم بولتے ہیں اس کا بھی حساب ہے؟ تو آپ نے فرمایا سکلت کا امک یبن جبل، ارے جبل کے بیٹے تیری ماں تجھے روئے۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، تمہیں پتہ ہے سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی یہ زبان ہوگی، اس کا گندا بول، گالی گلوچ، غیبت، جھوٹ، بہتان، نفرت کے انداز میں بولنا، حقارت کے انداز میں بولنا، ملازموں کے ساتھ گالی گلوچ کرنا، آپس میں گالی گلوچ کرنا، اور خاص طور پر میں جو حضرات یوٹیوب پر بیٹھ کے دین کے درس دے رہے ہیں ان کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے اپنی زبان ٹھیک کرو، اپنی زبان ٹھیک کرو، اپنی زبان ٹھیک کرو۔ ایسے میرے نبی کے بارے میں آتا ہے ما کان فاحشا متفحشا، میرے نبی کبھی بھی بدخوئی اور بد کلامی کرنے والے نہیں تھے، اور میرے اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، میرے محبوب آپ کے رب کی بہت بڑی رحمت آپ پہ نازل ہوئی تو آپ نرم ہو گئے اپنی امت کے لیے۔ اگر آپ کی زبان کا بول سخت ہوتا اور مزاج میں شدت ہوتی تو لنفضوا،
افراتفری میں جب لوگ بھاگتے ہیں نا تو اس کو انفزاز کہتے ہیں. جیسے کہیں کوئی دھماکہ ہو جائے تو لوگ افراتفری میں بھاگتے ہیں جدھر جس کا منہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا کلن وعد اللہ الحسنی، میرے محبوب تیرے صحابہ کے لیے تیرے رب کا جنت کا وعدہ ہے. تو ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے یہ سارے بھاگ جاتے آپ کو چھوڑ جاتے. تو بھائیو اکثر جو میں تو سنتا ہی نہیں ہوں، میرے سر میں درد رہتا ہے، لیکن کبھی کبھار کان میں پڑ جاتی ہے بات تو اتنا شدید لہجہ ہوتا ہے اور اتنا حقارت آمیز لہجہ ہوتا ہے اور اتنا نفرت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، خاص طور پر مذہبی معاملات میں اور اختلافی مسائل میں. اس قدر وہ آتش فشاں پہاڑ بن جاتے ہیں کہ ان کے منہ سے آگ نکلتی ہے. تو میرے نبی کی زندگی سیکھو کہ آپ نے کس طرح نرم رویے سے عرب کے سارے بت پرستوں کو رام کیا. تو میں سارے بھائی بہنوں سے کہتا ہوں یہ وبا، یہ بلا ہمارے گھروں میں ہے، عورتوں میں ہے، مردوں میں ہے. صرف خطیبوں کی بات نہیں کر رہا. خطیب چونکہ ممبر پہ لوگوں کو خطاب کر رہا ہوتا ہے یا وہ یوٹیوب پہ لوگوں کو خطاب کر رہا ہوتا ہے تو اس کی زبان میں اگر زہر ہو تو وہ کیا دین کا کام کر رہا ہے؟ وہ کوئی اور ہی کر رہا ہے، دین کا کام نہیں کر رہا ہے. میرے نبی نے، میرے اللہ نے فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. فرعون سے بڑا مجرم شاید ہی کوئی ہو جس نے کہا انا ربکم الاعلی. تو اللہ نے دونوں بھائیوں سے فرمایا فقولا لہ قولا لینا کہ موسیٰ ہارون فرعون کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنا. آپ اپنے اختلاف کو ظاہر کریں لیکن اوروں کے یہ نفرت کا بول اور حقارت کا بول یہ اللہ کے ہاں بالکل پسندیدہ نہیں. اور اس بول میں، اس لہجے میں بات کرنا یہ کوئی دین کی بات نہیں ہے، یہ نفس کی شرارت ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے میٹھا بول بولیں، اگلے کو عزت دیتے ہوئے اختلاف رائے کریں، نہ کہ نفرت و حقارت کے شعلے برساتی ہوئی زبان ہو اور اگلوں کا دل چیر کے رکھ دے. اور سارے گھر میں مستورات اور مرد سب سے کہتا ہوں کہ اپنی زبان کے بول کو میٹھا کر لیں. اپنے نوکروں نوکرانیوں کے ساتھ خاص طور پر درگزر اور نرمی کا معاملہ کریں، سختی کا معاملہ نہ کریں. ایک صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ میرا خادم ہے، غلام، وہ غلط کام کرتا ہے تو میں اس کی پٹائی کرتا ہوں، تو اس کا کیا معاملہ ہوگا آخرت میں؟ آپ نے فرمایا تیری پٹائی کو اور اس کی غلطی کو تولا جائے گا. اگر تیری پٹائی بڑھ گئی تو پکڑا جائے گا. اور تو وہ زارو قطار رونے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اس کا یہی علاج ہے کہ میں اسے آزاد کر دوں. تو انہوں نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا. تو میری منت ہے اپنے بچوں کے ساتھ کبھی طنز والا بول نہ بولیں، بیوی کے ساتھ کبھی طنزیہ بول نہ بولیں، طنز مار دیتا ہے، تانا مار دیتا ہے. اپنے خامند کے ساتھ کبھی طنزیہ بول نہ بولیں. ماں باپ کے ساتھ خاص طور پر کبھی ایسا بول نہ بولیں کہ ان کے آنسو نکل آئیں یا ان کا دل ٹوٹ جائے. ماں باپ کی فریاد سارا مقدر بگاڑ کے رکھ دیتی ہے اور ماں باپ کی دعا بیڑے مقدر سنوار دیتی ہے، وہاں تک پہنچتی ہے جہاں کوئی شے بھی نہیں پہنچتی. اپنے بہن بھائی، اپنے دوست احباب سب کے ساتھ محبت بھری بات کریں. کبھی کوئی ہو جائے بول ایسا انسان ہے تو پھر فوراً معافی مانگ لیں، اس سے معافی مانگ لیں. میں قربان جاؤں، جنگ خندق میں جب شکست ہوئی پہلے تو صحابہ بھاگے تو ایک صحابی کا پاؤں میرے نبی کے پاؤں پر آ گیا. تو وہ جوتا جنگ والا تھا، سخت، تاکہ تلوار اثر نہ کرے. تو آپ کے پاؤں پہ وہ
اس کا پاؤں آیا تو آپ کو درد ہوا تو آپ کے ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی تھی، آپ نے اس کو ایسے ماری اور کہا اوجعتنی، تو نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ چھوٹی سی چھڑی، انہوں نے زرہ پہنی ہوئی ہے، زرہ پر تو تلوار اثر نہیں کرتی، اس چھڑی نے کیا اثر کرنا تھا۔ تو اس صحابی نے وہ سن لیا کہ میرے نبی فرما رہے ہیں اوجعتنی، تو کہنے لگے سارا دن ساری رات میں ڈرتا رہا کہ اب جبریل آئیں گے میری ہلاکت کا پیغام لے کر، اب جبریل آئیں گے میری سزا کا پیغام لے کر، تو ساری رات سوئے نہیں۔ فجر کے بعد اعلان ہوا جس شخص کا پاؤں نبی کے پاؤں پر آیا تھا وہ آ کے اللہ کے نبی سے ملاقات کر لے۔ تو وہ کہنے لگے بس ہو گئی نا وہی بات جس کا مجھے ڈر تھا، اب دیکھو پتہ نہیں کیا عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ کانپتے ہوئے ڈرتے ہوئے تشریف لائے تو آپ اسے دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا میرے پیارے، کل میں نے تمہیں چھڑی مار دی تھی، میں اس کی آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور یہ 100 اونٹ آپ کو اس کے بدلے میں ہدیہ کرتا ہوں۔ یہ میرے نبی کا معاملہ تھا۔ ہم لوگوں کے دل توڑ کر، کفر کے فتوے لگا کر، ایک دوسرے کو کافر کہہ کر، ہم ایسے اپنے غصے کی آگ میں جل بھن رہے ہوتے ہیں، تو ہماری بات کہاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ تو بھائیو، اختلاف کے بھی آداب سیکھو، اختلاف رائے کے بھی آداب سیکھو، اور بولنے کے بھی آداب سیکھو کہ ماں باپ سے کیسے بولنا ہے، بیوی سے، بچوں سے، خامن سے، بہن بھائیوں سے، اپنوں سے، غیروں سے، کوئی ایسا بول نہ نکلے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، تو وہ فرمانے لگے ایک دن کہ میں تمہیں بتاؤں میری بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میری زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچا اور میرے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہے۔ تو یہی 2 باتیں سارا معاشرہ اپنا لے، اور خاص طور پر جو ممبروں پر، یوٹیوب پر لوگوں کو دین سنا رہے ہیں، وہ خاص طور پر اس کو اپنائیں، ایک اچھی مثال پیش کریں، ایک اچھی مثال پیش کریں۔ گالم گلوچ اور بد زبانی میرے اللہ کی بارگاہ میں ہرگز قبول نہیں ہے۔